السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم ہشت بہشت کتاب جو کہ 8 عظیم کتابوں کا مجموعہ ہے، اس میں کی پہلی کتاب انیس الارواح جو کہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور ان مبارک ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ 18 مجالس سے ہم نے استفادہ کیا، آج 19ویں مجلس، جس کے بارے میں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سخن در بانگ نماز استاد بود، کہ 19ویں مجلس اذان کے بارے میں منعقد ہوئی، یعنی حضرت نے اپنی اس مجلس میں اذان سے متعلق ذکر فرمایا۔ فرمود حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، پرسید امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ از پیغامبر علیہ السلام از فضیلت بانگ نماز و تفسیر آن۔ حضور خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اذان کی فضیلت کے بارے میں اور اس کی تفصیل سے متعلق دریافت کیا۔ حبیب پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور آپ فرمائیں کہ اذان کہنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے۔ گفت حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا علی، اے علی، ہر کے بانگ نماز گوید کہ جو کوئی اذان کہتا ہے تو ثواب آن خدائے تعالی داند، تو اس کا ثواب تو بس پروردگار عالم ہی بہتر جانتا ہے۔ یعنی اذان کہنے والے کو اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی شمار نہیں ہو سکتا۔ حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بس علم خداوندی میں ہے اور فضل الہی سے ہی اس کو عطا کیا جائے گا، اس کی کتنا اجر و ثواب ملے گا یہ کوئی اور نہیں جانتا۔ یہاں ہم اپنی بات کو روکتے ہوئے ایک بات واضح طور پر عرض کرتے چلیں کہ اب اس حدیث پاک یا پھر اس ارشاد کو لے کر کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو اللہ رب العزت مؤذن کے اذان کہنے کی اجر و ثواب کو جانتا ہے، وہی اجر و ثواب عطا کرنے والا ہے، اور اس کا علم نبی پاک علیہ السلام کو بھی نہیں ہے۔ تو ہم یہاں واضح طور پر یہ بات عرض کر دیں کہ یقیناً اللہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی عطا حبیب پاک علیہ السلام ہی تقسیم فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ یعطی وانما انا قاسم، کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ تو جب اللہ عطا کرنے والا ہے تو عطا کرنے والا یقیناً جانتا ہے کہ کتنا عطا کیا کرنا ہے، تو مولا عطا کرنے والا ہے اس لیے اللہ جانتا ہے، تو حبیب پاک علیہ السلام ہی تو تقسیم فرماتے ہیں، دیتے تو اللہ کی عطا پر اس امتی تک
उस उम्मती को तकसीम तो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। इससे बात वाज़ेह हो चुकी है कि देने वाला रब भी जानता है और तकसीम करने वाले मुस्तफ़ा भी जानते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और अगर हम इसकी दलील चाहते हो तो यही हदीस पाक हमारे लिए काफी है कि सबसे पहले तो आप देखें कि अजान तो बंदा देता है, आप उसका अज्र सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। तो अब अल्लाह की अता अल्लाह के अलावा कोई और भी जानते हैं और बिलखुसूस हबीब पाक अलैहिस्सलाम को इसका इल्म होता है। ये अकीदा खुद मौलाए कायनात सैयदुना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रहा है। तभी तो आप देखें कि अजान की क्या फजीलत है, इसके बारे में मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हबीब पाक अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त फरमा रहे, हुजूर आप बताएं कि अजान कहने वाले को अजान करने पर क्या अजर सवाब मिलता है। गोया इससे मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना अकीदा वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब पूछा है तो तभी पूछा है जबकि मेरा ये अकीदा है, मेरा ये मानना है कि यकीनन अजान तो मुअज्जिन देता है, उसको अजर सवाब तो रब अता करता है, लेकिन उसका अजर सवाब को का इल्म अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को भी अता फरमाया है। तभी तो मौला कायनात ने पूछा है। अगर इनके अकीदे में बात दाखिल नहीं होती तो मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हबीब पाक अलैहिस्सलाम से अजर सवाब से मुतालिक सवाल ना करते। इस बात को अच्छी तरह समझ जाए, अजर सवाब अता करता रब है और अजर सवाब तक़सीम फरमाते मुस्तफ़ा हैं। तो मौला अली ने यही अकीदा दिया है कि देने वाला रब भी जानता है, तक़सीम करने वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम भी जानते हैं। और फिर दूसरा मरहला देखें, जब मौला अली ने ये बात पूछी तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने कहकर बात को नहीं टाल दिया कि अली मैं क्या जानता हूं, अल्लाह अता करने वाला, अल्लाह अजर देने वाला, वो रब और बंदे के बीच का मामला है, मैं क्या जानता हूं। नहीं, बल्कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि उसका अजर सवाब अल्लाह जानता है। यानी ऐ अली, अजर सवाब को जाहिर करना ये मंशा नहीं है, ये जाहिर करना मकसद नहीं है, बल्कि उसके अजर सवाब में इतनी वसअतें हैं, इतना बड़ा अजर सवाब मिलता है कि उसको मैं चाहूं तो बयान कर भी दूं, मगर आगे वाले लोग, बाद वाले लोग उसको शुमार नहीं कर पाएंगे। इसलिए हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि उसका इल्म अल्लाह के पास है और अल्लाह अपने फजल व करम से अता फरमाएगा। आका अलैहिस्सलाम का ये कहना ये बता रहा है कि अगर खुद नबी को इल्म ना होता, इल्म की नफी करना मकसद होता, तो हुजूर अपने मुतालिक फरमा देते कि मुझे नहीं पता है। हुजूर ने अपनी इल्म की नफी नहीं फरमाई, बल्कि रब के इल्म का इस्बात फरमाया है। तो ये इस्बात इल्म इलाही से इस्बात इल्म इलाही तो हो ही गया, लेकिन इससे नफी इल्म मुस्तफ़ा साबित नहीं होता। अगर नफीस बताना होता तो आका अलैहिस्सलाम खुद ही इस बात की नफी को बयान फरमा देते। नबी पाक अलैहिस्सलाम का अपने इल्म की नफी ना बयान करना बता रहा है कि या इसमें इस्बात इल्म इलाही तो बयान हो गया है, लेकिन कोई इससे नफी इल्म मुस्तफ़ा को बयान नहीं कर सकता। और फिर आप देखें आगे आका अलैहिस्सलाम खुद बयान फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि अम्मा बांगे नमाज हुज्जत असबर उम्मत अमन। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर अजान एक हुज्जत है। यानी अजान जब होती है तो फिर अजान के हो जाने के बाद मोमिन को चाहिए कि अजान हो जाने पर नमाज अदा करे। अब अजान के हो जाने के बाद किसी के लिए कोई हुज्जत नहीं चलने वाली, कोई बहाना नहीं चलने वाला। मुझे नमाज के वक्त का अंदाजा नहीं हुआ था, कोई मुसाफिर है और उसको सफर में अंदाजा नहीं हुआ वक्त का, तो ये हुज्जत नहीं कर सकता कि मुझे वहां के जिस जगह में गया था वहां के वक्त का अंदाजा नहीं था। कोई अंधा है, नाबीना है, तो वो ये हुज्जत नहीं कर सकता कि मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए सुबह और शाम का मुझे अंदाजा नहीं हुआ, इसीलिए मैं नमाज नहीं पढ़ सका। कोई कैदी ये हुज्जत नहीं कर सकता कि मैं कैद खाने में था, मुझे वक्त का अंदाजा नहीं हुआ, इसलिए मैं नहीं पढ़ सका। आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि किसी को नजर आए या ना आए, किसी को वक्त का अंदाजा हुए या ना हुए, अजान की आवाज अगर उस तक पहुंच चुकी है तो फिर हुज्जत कायम हो चुकी है। अब उसके लिए कोई हीला और बहाना नहीं चलने वाला है। अजान हो गई तो बस अजान सुनने पर नमाज उसको जरूर अदा करना है।
اور اس کی تائید ایک اور حدیث پاک سے ہم کو ملتی ہے، جیسے کہ ایک صحابی حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ حضور میں نابینا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا، مجھے کیا گھر پر نماز ادا کرنے کی اجازت ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے تک اذان کی آواز آتی ہے؟ کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ صحابی نے عرض کیا ہاں حضور، میرا گھر اتنی ہی دوری پر ہے کہ جہاں تک مؤذن جب اذان کہتا ہے تو اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے سنا تو فرمایا تو پھر ٹھیک ہے، جب اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ مسجد آ کر ہی نماز ادا کی جائے۔ آپ دیکھیں یہ حجت ہے، اذان کی آواز آ گئی تو پھر نماز پڑھنے کے لیے بھی اور مسجد میں آ کر، مرد حضرات کے لیے مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے کے لیے بھی یہ حجت ہو چکی ہے۔ اب جب کسی نابینا کے لیے، کسی مسافر کے لیے، کسی قیدی کے لیے بھی کوئی بہانہ نہیں بن سکتا تو پھر کسی اور کے لیے کیا بات حجت بن سکتی ہے، کیا ہیلہ بن سکتا ہے؟ لہذا اذان ہو تو اذان پر وقت پر نماز ادا کر لی جائے۔ آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تفسیر کہ اب اس کی کچھ تفصیل بھی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ چن مؤذن گویت اللہ اکبر، چنانستی کی می گویت خدای را بر آسمان گواہ گرفتم تا امت محمد حاضر شوند و دست باز دارند از شغل دنیا۔ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کو کہ میں نے آسمان کو گواہ کر دیا ہے، یعنی اپنی بات آواز بلند کر کر میں نے گواہ کر دیا تاکہ اب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جائے اور دنیا کے کاموں سے اپنے ہاتھوں کو روک لے، دنیا کے کاموں سے خود کو روک لے اور عبادت کے لیے امت مصطفیٰ بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائے۔ مؤذن گویا جب یہ اذان کے کلمات کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں معروضہ رکھ چکا ہوتا ہے کہ مولا اب میری اس عمل پر آسمان بھی گواہ بن چکا ہے، کہ اب کوئی اس کو جھٹلانے کی، کسی قسم کے لیے بہانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ مؤذن کا کہنا یقیناً آسمان اس پر گواہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک سے ہم کو اس کی دلیل ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤذن جب اذان کہتا ہے تو صرف انسان ہی اس کی آواز کو نہیں سنتا، بلکہ ہر جاندار، ہر مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے۔ بلکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ روز قیامت ہر مخلوق مؤذن کی اذان دینے کی گواہی دے گی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ مولا تیرے اس بندے نے تیرے بندوں کو تیری عبادت کے لیے بلایا تھا۔ اب مؤذن جب اذان کہتا ہے تو وہ تو گواہ بنا چکا ہوتا ہے، اس کی گواہی تو دی جا چکی ہوتی ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی نہیں پڑھتا تو پھر حجت پوری ہونے کے بعد بھی نافرمانی کرنے کا وہ گناہگار ہوگا۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ چن گویت اشہد ان لا الہ الا اللہ، بگویت اے امت خدا را وہ فرشتگان را گواہ گرفتم کہ خبر تازہ کردم۔ کہ مؤذن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ گویا کہ مؤذن یوں کہہ رہا ہے کہ اے امت مصطفیٰ، میں نے اللہ کو اور فرشتوں کو گواہ بنا دیا ہے کہ کیا میں نے کیا کیا، کس عمل پر گواہ بنایا کہ خبر تازہ کردم، کہ میں نے عبادت کے وقت کی خبر تم تک پہنچا دی ہے۔ بوقت نماز کے ہیچ چیز بزرگتر از این نیست، کہ جان لو کہ نماز کے وقت میں نماز پڑھنے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وچون اشہد ان محمد رسول اللہ گویت، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہے بگویت کہ گواہی بھی دہوں کہ محمد رسول خدا است عز و جل، فرستاد او بحق است۔ اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ہیں اور حق نے ان کو بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ وچن گویت حی علی الصلاۃ، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے یعنی اے امت محمد دین بر شما آشکار کردم، کہ گویا کہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے تم پر دین کو واضح کر دیا ہے. دین کو واضح کر دیا کیا مطلب؟ یعنی باضابطہ نماز کے لیے چلے آنے کی دعوت دے دی. اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان ہوئی. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت کی گواہی دی گئی. اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی گئی. تو کوئی یہ حجت بھی تو کر سکتا ہے کہ میں نہیں سمجھا کہ اشارہ اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھنا ہے. تو مؤذن، حضور پاک فرماتے ہیں کہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ کر یہ بات کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیتا ہے کہ لوگوں، نماز یہ اللہ اکبر، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں، یہ آوازیں، یہ ندائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ اس لیے دی جا رہی ہیں کہ اب تم نماز کے لیے آ جاؤ. یعنی دین کیا حکم واضح کر دیا گیا ہے. بے شتابی بے نماز تا خدا تعالی ہمیں گناہان شما بیا مرزد کہ نماز ستون دین است. حضور فرماتے ہیں کہ گویا کہ مؤذن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے آؤ تاکہ خدا تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تمہاری مغفرت فرما دے. کیونکہ نماز ستون دین است، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے. نماز جیسا کہ آقا علیہ السلام نے کوئی موقع پر ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. جس نے نماز کو قائم کیا گویا کہ اس نے دین کو قائم کیا ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کی عمارت کو توڑ دیا ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَچُن حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ گوید. اور جب مؤذن حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کہتا ہے تو بے گوید اے امت محمد بے کشادند بہر شما درہائے بہشت و رحمت برخیزی و نصیب قیش برگیرت از رحمت کی نماز بہتر باشد از دنیا و آخرت. کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب مؤذن حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ گویا کہ وہ امت مصطفیٰ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے کشادند بہر شما درہائے بہشت و رحمت، کہ اے امت مصطفیٰ تمہارے لیے جنت کے اور رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. برخیزید و نصیب خویش برگیرید از رحمت کے نماز بہتر باشد. کہ اب تم کیا کرو، تم اس پر رحمت کے جن کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں، تو پھر اس دروازوں کے کھل جانے پر تم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نصیب کو جگانے کے لیے آگے بڑھو. کیونکہ نماز سب چیزوں سے بہتر ہے، دنیا اور آخرت سے. وَچُن گویت اللہ اکبر اللہ اکبر، چنانستی کی بھی گویت رحمت کنید. کہ جب مؤذن پھر اللہ اکبر کہتا ہے تو گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے امت مصطفیٰ رحمت ہو چکی ہے، اپنے اوپر رحمت کرو. کہ ہیچ عملی فاضل طرز نماز نیز، اپنے پر رحم کھاؤ اور عبادت کے لیے چلے آؤ. کیونکہ نماز کے لیے آنا گویا کامیابی کے لیے آنا ہے. اللہ کی جنت اور رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں، تو اب تو اپنے حال پر رحم کھاؤ. کیونکہ نماز سے بڑھ کر، نماز سے زیادہ فضیلت والا کوئی کام نہیں ہے. ہر کے دست بیدار بسیار پشیمانی خورد. اور پر گویا کہ مؤذن یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اس اعلان کے بعد بھی رہ گیا یقیناً وہ پشیمان ہوگا، یقیناً وہ شرمندہ ہوگا. چن گویت لا الہ الا اللہ بھی گویت بدانید کی امانت ہفت آسمان و ہفت زمین است در گردن شما. کہ جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کی امانت تمہاری گردن